آج ہم مغل دور کے اس کپڑے کی بات کریں گے جو صرف لباس نہیں تھا، یہ سلطنت کی معیشت، طاقت، عزت، سفارت اور دربار کی شان کا مرکزی ستون تھا۔ بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک مغل لباس اور ٹیکسٹائل کی دنیا میں ایک ایسی پیداواری مشین چلتی رہی جسے وہ خود کارخانہ کہتے تھے۔ ریاستی ورکشاپس جن میں کاریگر، رنگریز، بنکر، زری دوز، کاتنے والے اور نگران سب ایک منظم نظام کے تحت کام کرتے تھے۔ بابر کے زمانے میں مغل طاقت ابھی نئی تھی۔ وسط ایشیائی ذوق اور ایرانی نفاست کے اثرات واضح تھے۔ اس دور میں کپڑے کی شناخت صرف کپاس یا ریشم سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس سے ہوتی تھی کہ کون سا کپڑا کہاں بنا گیا، کس کے لیے بنا گیا اور اس پر کتنا کام یعنی زری، کڑھائی، سنہری تار یا نقش موجود ہے۔ بابر کے عہد میں دربار کو مستحکم کرنے کے لیے شاہی معیار کی بنیاد رکھی گئی۔ دربار کے لیے اعلیٰ کپڑے اور فوج و عوام کے لیے الگ درجات۔ یہ درجہ بندی آگے چل کر مغل سماجی ہائرارکی کی زبان بن گئی۔ پھر ہمایوں کا دور آیا جس میں ایرانی اثرات مزید گہرے ہوئے۔ ہمایوں نے جلا وطنی اور واپسی کے تجربے کے بعد دربار کے رنگ، لباس اور رسومات میں ایرانی اور تیموری نفاست بڑھائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کپڑے کی مانگ اب صرف ضرورت نہیں رہی، یہ وقار اور اقتدار کی علامت بن گئی، اور جب کپڑا اقتدار کی زبان بن جائے تو پھر اس کی پیداوار بھی ریاست کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اکبر کے زمانے میں یہ نظام واقعی ادارہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ عہد ہے جب ہمیں کارخانے اور توشہ خانے جیسے تصورات کی باقاعدہ تصویر ملتی ہے، یعنی شاہی ورکشاپس اور شاہی گودام یعنی وارڈروب، جہاں کپڑے، لباس اور درباری ساز و سامان باقاعدہ فہرستوں، معیار، وزن، قیمت اور رنگ تک کے ساتھ درج ہوتے تھے۔ اکبر کے درباری مورخ اور وزیر دانش ابو الفضل کی آئین اکبری میں شاہی لباس اور کارخانوں کے بارے میں واضح ذکر ملتا ہے، اور یہ بھی کہ شاہی ضرورت کے لیے باقاعدہ ورکشاپس مختلف بڑے مراکز میں چلتی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کپڑا کہاں بنتا تھا؟ مغل دور میں کپڑے کی دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک شاہی کارخانے جہاں مخصوص شاہی آرڈر پورا ہوتا، دوسرا بڑے شہری اور صوبائی مراکز جہاں نجی پیداوار ہوتی اور تجارت کے ذریعے دربار تک پہنچتی۔ شاہی کارخانوں کے بڑے مراکز کے طور پر لاہور، آگرہ، فتح پور سیکری اور احمد آباد جیسے نام سامنے آتے ہیں۔ یہ وہ شہر تھے جہاں ریاستی سرپرستی میں تربیت یافتہ کاریگر دربار کے لیے اعلیٰ مصنوعات تیار کرتے تھے۔ اب کیا کیا بنتا تھا؟ سب سے پہلے اعلیٰ کپاس اور اس کی انتہائی باریک شکل، ململ، پھر ریشمی کپڑے، کمخاب، بروکیڈ، مخمل، زری اور مختلف اقسام کی کڑھائیاں۔ یہ صرف کپڑا نہیں تھا، یہ دربار کا پروٹوکول تھا۔ کس شہزادے کو کون سا کپڑا ملے، کس امیر کو کس رنگ کی خلعت دی جائے، یہ سب طاقت کے پیمانے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مغل کارخانوں میں صرف بنائی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ڈیزائن، رنگ، دھاگے، زری دوزی اور فائنل ٹیلرنگ سب ایک انتظامی ڈھانچے کے نیچے ہوتا تھا۔ پھر آتے ہیں ہم اس کپڑے پر جس نے پورے خطے کا نام دنیا میں روشن کیا، بنگال کی ململ۔ مغل دور میں بنگال، خاص طور پر ڈھاکہ اور اس کے گرد و نواح، ململ کی دنیا کا مرکز بن گئے۔ روایت یہی بتاتی ہے کہ ڈھاکہ اور سونار گاؤں کے علاقے میں نہ صرف ململ بنی جاتی تھی، بلکہ اتنی باریک کہ اسے ہوا یا دھند سے تشبیہ دی جاتی۔ یہ کپڑا عام کپاس سے نہیں بنتا تھا، اس کے لیے باریک ترین دھاگا چاہیے تھا، باریک کاتائی چاہیے تھی اور انتہائی نفیس بنائی۔
مغل دور میں یہ صنعت 16ویں سے 18ویں صدی کے درمیان اپنے عروج پر رہی اور ڈھاکہ کی ململ عالمی تجارت کا حصہ بنی۔ اب یہ کیسے بنتا تھا؟ یہ سوال صرف رومانی نہیں، تکنیکی بھی ہے۔ ململ جیسی باریک کپاس کے لیے سب سے پہلے روئی کا انتخاب، پھر باریک دھاگے کی کتائی، پھر بنائی، پھر دھلائی، پھر سٹارچ یا نرم کرنے کے مراحل، اور پھر فائنل چیکنگ۔ اسی لیے یہ ایک گھریلو صنعت بھی تھی اور ایک سکلڈ انڈسٹری بھی، جہاں نسل در نسل مہارت منتقل ہوتی۔ اور جب شاہی طلب اس صنعت سے جڑ گئی تو پھر مخصوص ورک شاپس اور شاہی خریداری کے نیٹ ورک بھی بن گئے تاکہ دربار کو مستقل اعلیٰ کپڑا ملتا رہے۔ جہانگیر کے زمانے میں دربار کی جمالیات اور بھی نفیس ہوئیں۔ اس کا مزاج ہی ایسا تھا، فن، رنگ، خوشبو اور لباس۔ اسی دور میں بنگال کے انتظامی اور تجارتی ڈھانچے میں تبدیلیوں کے ساتھ ڈھاکہ کی اہمیت بڑھتی ہے اور ململ کی تجارت مزید پھیلتی ہے۔ دربار کی خلعتیں، امراء کی پوشاک اور تحائف میں کپڑا ایک مرکزی آئٹم بن جاتا ہے، یعنی سفارت بھی کپڑے میں، عزت بھی کپڑے میں اور سیاست بھی کپڑے میں۔ شاہجہان کا دور آتا ہے تو شاہی شان اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ تاج محل کے سنگ مرمر جیسی نفاست لباس میں بھی نظر آتی ہے۔ زری دوزی، بروکیڈ، کمخاب، مخمل، ریشمی قبائیں اور جواہرات سے مزین پوشاک اسی دور میں شاہی پیداوار اور درباری ٹیکسٹائل کا معیار مزید سخت ہوتا ہے۔ سلطنت کے بڑے شہروں میں دربار کی ضرورت کے لیے کارخانے زیادہ منظم ہوتے ہیں اور اشرافیہ میں لباس کے ذریعے طبقاتی فرق واضح کیا جاتا ہے۔ اورنگزیب کے دور میں لوگ اسے صرف سادگی سے جوڑتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ریاستی نظم و ضبط، فوجی ضرورت اور وسیع سلطنت کی سپلائی کے لیے بھی ٹیکسٹائل لازم تھا۔ فوج کے لیے کپڑا، خیموں کے لیے کپڑا، گھوڑوں کے ساز و سامان کے لیے کپڑا اور سرکاری اہلکاروں کی وردی نما پوشاک، یہ سب پیداوار مانگتے تھے۔ یعنی اگر دربار میں کچھ سادگی بڑھی بھی تو سلطنت کے پھیلاؤ نے کپڑوں کی طلب کو کم نہیں کیا، بس ترجیحات بدلتی ہیں۔ لگژری کے ساتھ سکل بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور شاہکار صنعت پر، کشمیر کے شال اور پشمینہ۔ کشمیر کی شالیں صرف سردی کے لیے نہیں تھی، یہ مغل لگژری کی علامت تھی۔ کارخانوں اور کاریگری کی دنیا میں کشمیر ایک ممتاز نام بن جاتا ہے، جہاں باریک اون اور شال بنائی کی مہارت دربار کے ذوق سے مل کر پریمیم پروڈکٹ بن جاتی ہے۔ یہ شالیں تحائف میں جاتی، خلعت کا حصہ بنتی اور امراء کی شان بڑھاتی۔ پھر بنارس اور گجرات کے علاقوں میں بروکیڈ اور کمخاب جیسے کپڑے، جہاں زری کے تاروں کے ساتھ بنائی ہوتی، جہاں نقش و نگار کپڑے کی سطح پر نہیں، کپڑے کے اندر ہی بنے جاتے۔ احمد آباد جیسے مراکز کپڑے کی صنعت میں اہم رہے، کپاس، بنائی، رنگریزی اور تجارت کے حوالے سے۔ اسی لیے مغل شاہی ورک شاپس کے مراکز میں احمد آباد کا ذکر محض اتفاق نہیں، یہ ایک صنعتی حقیقت تھی۔ اب رنگوں کی بات بھی ضروری ہے۔ ٹیکسٹائل صرف دھاگا نہیں، یہ رنگ کی سائنس بھی ہے۔ نیلا یعنی انڈیگو، سرخ یعنی میڈر، زردی اور نباتاتی رنگ، یہ سب رنگریزوں کی دنیا تھی۔ رنگ کا معیار، رنگ کی پائیداری اور رنگ کی علامتی حیثیت، یہ سب بازار اور دربار دونوں میں معنی رکھتے تھے۔ اسی لیے رنگریزی کا فن مغل صنعتی نظام کا اہم ستون تھا۔ وقت گزرتا ہے، مغل زوال کی طرف جاتے ہیں، مگر کپڑے کی روایت نہیں ٹوٹتی، بس کمزور پڑ جاتی ہے۔ 18ویں صدی میں دربار کمزور ہوتا ہے تو شاہی آرڈر کم ہوتے ہیں، مگر بازار کی پیداوار اور علاقائی مراکز کی مہارت زندہ رہتی ہے۔ پھر نو آبادیاتی دباؤ، تجارت کے بدلتے راستے اور صنعت کی تباہی، یہ سب ایک الگ باب ہے، لیکن ہمارا سفر یہاں ایک آخری منظر تک پہنچتا ہے۔ بہادر شاہ کا عہد۔ لال قلعے میں طاقت کم تھی، مگر روایت ابھی باقی تھی۔
وہی خلعتیں، وہی دربار کی آخری جھلک، وہی لباس کی زبان، مگر پشت پر وہ مشینری نہیں رہی جو اکبر اور شاہ جہان کے دور میں سلطنت کے کارخانوں کو چلاتی تھی۔ زوال کے سائے میں بھی مغل کپڑے کی تہذیب ایک آخری وقار کے ساتھ موجود تھی، جیسے چراغ جو بجھنے سے پہلے پوری لو میں جلتا ہے۔ اور اب اگر ایک جملے میں سمجھیں تو مغل دور میں کپڑا اقتصاد تھا، ریاست تھا، پروٹوکول تھا اور آرٹ تھا۔ سلطنتیں تلوار سے بنتی ہیں، مگر چلتی اس نظام سے ہیں جو روزمرہ کی چیزیں جیسے کپڑا پیدا کرتا ہے، معیار بناتا ہے اور دنیا میں شناخت بناتا ہے۔